میں یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ آج کی نوجوان نسل کا اٹینشن سپین 3 سیکنڈ سے زیادہ نہیں رہا، لیکن شاید ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کوئی بھی جو سیریس موضوع ہوتا ہے وہ آپ کے 3 سیکنڈ کے اٹینشن سپین کا محتاج نہیں ہے۔ اس کو دیکھنے سمجھنے کے لیے آپ کو زیادہ آگے بڑھنا پڑتا ہے اور پوری ڈیٹیل جاننا پڑتی ہے۔ اب یہ جو ایک ریلز کا دور آیا ہوا ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ٹک ٹاک سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور پھر تمام جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز تھے وہ کمپٹیشن میں اور یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب یہ سلسلہ ایسا پھیلا کہ زبان اور لسانیات کے حوالے سے بھی چھوٹے چھوٹے ویڈیوز آنے لگے۔ ان کی ایک اپنی اہمیت ہو سکتی ہے کسی حوالے سے، ان کے اگر کوئی وکیبلری ہے تو اس کو کوئی ایکسپلین کر رہا ہے۔ وکیبلری یقیناً آپ کو آنی چاہیے، سم ٹائم اس کا یوز بھی کچھ ریلز میں دیا ہوا ہوتا ہے، لیکن آپ کو یہ بات جاننی چاہیے کہ مکمل نالج کے لیے آپ کو ان ڈیٹیل پڑھنا پڑے گا۔ ایک بات، دوسری بات جو میں اس تمہید کے بعد کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج میں تھوڑی سی بات رینن مارٹن کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب میں نے یہ بات سب سے پہلے کی فیس بک پہ اور پھر میں نے اسی پوسٹ کو اپنے واٹس ایپ پہ بھی پوسٹ کیا اسٹیٹس پہ، تو ایک ہنگامہ سا کھڑا ہو گیا کہ جی نعیم صاحب نے رینن مارٹن کے حوالے سے بات کی ہے اور کچھ اور کتابوں کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ ان میں کچھ اغلاط ہیں، یعنی کہ مسٹیکس ہیں۔ تو کافی سارے لوگوں نے آبجیکشن کیا جی کہ وہ اہل زبان ہے اور آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ ایک چیز کو مس انڈرسٹینڈ کیا گیا۔ میں نے یہ قطعاً نہیں کہا کہ اس کتاب میں فکرے غلط ہیں یا انہوں نے غلط انگریزی لکھی ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ وہاں انٹرپریٹیشن کے فلاز ہیں۔ تو میں اس بات کو مزید آگے جو ہے وہ لے کے جانا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ سیریس ہوں اور سیریس آڈینس ہونے کا مظاہرہ کریں اور آپ کے فیڈ بیک کے بعد ہی میں یہ کام کروں، تو یہ تو نہیں ہوتا کہ میں ایک کام کرنے لگوں اور پھر مجھے اس کا فیڈ بیک بھی نہ آئے۔ اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو سیریز ہوگا اگر میں اس کو شروع کرتا ہوں تو یہ میں یوٹیوب پہ لگاؤں اور آپ کو پھر یوٹیوب پہ آنا ہوگا۔ تو اس سلسلے میں آپ کا فیڈ بیک چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ چیپٹر ٹو چیپٹر آپ کو ہر چیز بتائی جائے، پیج ٹو پیج میں بیان کیا کروں گا، اور رینن مارٹن کی جو ہائی اسکول انگلش گرامر اینڈ کمپوزیشن ہے اس کو سامنے رکھ کے تو جہاں پہ جو فلاز ہوں گے اس کی ایکسپلینیشن نہ صرف کروں گا بلکہ اس کے متعلق آپ کو ڈیٹیل بھی بتاؤں گا کہ ایکچویلٹی یہ ہے۔ تو آئی ہوپ کہ یہ اتنا مزیدار سلسلہ ہو جائے گا اگر آپ لوگ تعاون کریں۔ ظاہر ہے اگر ہم سوشل میڈیا پہ کوئی بات کرتے ہیں تو ہماری یہ ایک اولین خواہش بھی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، اس کو دیکھیں، اس پہ اپنے کامنٹس دیں۔ تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ واچ تو کرتے ہیں لوگ لیکن اس پہ کوئی کامنٹس نہیں دیتے۔ مثلا کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا، فیس بک پہ ہی پوچھا جی کہ آپ اس کو ذرا ایکسپلین کریں کہ کس طرح اس میں فلاز ہیں اور کیا آپ کا موقف ہے۔ تو میں نے اس پہ ایک تحریر لکھی، اس کو لوگوں نے دیکھا، اس کی ریچ بھی کافی ہوئی اور کچھ نے لائک بھی کیا، لیکن جنہوں نے خود پوچھا تھا انہوں نے ایک لفظ بھی لکھنے کی زحمت نہیں کی کہ چلیں جی یہ ایک پہلا اگر حصہ ہے تو ہم دوسرے حصے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ پوری بات جان سکیں۔ تو اس طرح نہیں ہوا کرتا۔ اگر آپ شائقین علم ہیں اور انگریزی کے حوالے سے آپ کی اگر دلچسپی ہے تو آپ کو یقیناً فیڈ بیک اپنا دینا چاہیے تھا۔ تو پھر اس کے بعد میں نے پارٹ 1 ہی لکھا، تو پھر میں نے نیکسٹ پارٹ اس لیے نہیں لکھا کہ کسی نے انٹرسٹ نہیں لیا۔ تو ظاہر ہے آپ کے انٹرسٹ سے ہی ہمارا انٹرسٹ بھی بنتا ہے۔ اگر آپ انٹرسٹ نہیں لے رہے تو پھر میں اپنا وقت کیوں ویسٹ کروں ایک ایسی ایکٹیویٹی پہ جس کو کسی نے دیکھنا نہیں، جس پہ کسی نے کوئی اوپینین نہیں دینی اور کسی نے کوئی بات نہیں کرنی۔ تو اس طرح تو وہ ایک ویسٹ آف ٹائم ہی لگتا ہے، تو وہ پھر میں نہیں کر سکتا۔ تو آئی ہوپ کہ آپ مجھے اس ویڈیو پہ یہ جو میں نے رینن مارٹن کے حوالے سے اس وقت آپ کو پوسٹ کر رہا ہوں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں گے۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے۔ اللہ حافظ۔